بیان کروں کہ میں کیوں آگے نہیں ہوا تھا۔ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جو زیارت کرے کسی قوم کی تو ان کی امامت نہ کرائے، انہی میں کا آدمی امامت کرائے۔ اس روایت میں بتلانا مقصود یہ ہے کہ حق انہی لوگوں کا ہے، زیارت کرنے والے کا نہیں ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑا عالم ہو اور کسی مسجد میں جائے اور وہاں کی مسجد کا امام بہت کم علم ہے، صرف مسائل صلاۃ جانتا ہے اور نماز پڑھانا جانتا ہے، تو بھی حقدار امام ہی ہے امامت کا۔ جانے والا، زیارت کرنے والا عالم حقدار نہیں کہ وہ کہے پیچھے ہٹ جاؤ، میرے برابر تمہیں علم نہیں ہے۔ نہیں، امام مسجد ہی حقدار ہے۔ یا کوئی کسی کے گھر جائے ملاقات کے لیے تو صاحب البیت ہی حقدار ہے امامت کا۔ نماز کا وقت آ جائے، وہاں نماز پڑھ رہا ہو تو صاحب البیت حقدار ہے، بشرطے کہ وہ صاحب البیت شرائط امامت اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ حقدار ہے۔ چاہے زیارت کرنے والا بہت زیادہ علم والا ہو، وہ حقدار نہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے، من زار قوما فلا یؤمہم ولیؤمہم رجل منہم۔ ادب سکھلانا مقصود تھا، اس وجہ سے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت نہیں کرائی، حالانکہ وہ خود کہہ رہے تھے، اور اجازت جب وہ خود لوگ دے دیں، صاحب حق اجازت دے دے، مسجد کا امام اجازت دے دے، گھر کا مالک اجازت دے دے تو دوسرا شخص امامت کرا سکتا ہے۔ لیکن مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ آگے بڑھ جاتے تو ان کو حق کا پتہ نہ چلتا، جب بالکل وہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں میں نہیں پڑھاتا، پھر بعد میں انہوں نے بتلایا کہ یہ حق ہے، تو ذہن نشین ہو جائے گی بات کہ اچھا یہ خاص حق ہے جو شریعت کی طرف سے دیا گیا ہے، ورنہ پڑھا سکتے ہیں اجازت ملنے پر۔ جی باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء. وبه قال حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني خليل بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونه، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم بصلة غير موجودين. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن، وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن مسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث عن يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا الأبواب إسنادا وأشهر. باب ما جاء فی کراہیت ان یخص الامام نفسہ بالدعاء، یہ باب ہے اس بات کی کراہت کے بارے میں کہ امام اپنی ذات کو دعا میں مخصوص کر لے۔ تو جب تک تکبیر تحریمہ کے بعد سے سلام پھیرنے تک امام ہے، اس کے درمیان میں اس کا دعا کرنا اپنی ذات کے لیے خاص طور سے ممنوع ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد یا نماز شروع کرنے سے پہلے وہ امام نہیں ہے، امامت نہیں کرا رہا، تو اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔ نماز کے بارے میں ہے یہ ان یخص الامام نفسہ بالدعاء، کہ امام نماز کے اندر اپنے لیے دعا کرے خاص طور پر،
یہ ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ کسی کے گھر کے اندر دیکھے یہاں تک کہ اجازت طلب کرے۔ اگر اس نے گھر کے اندر دیکھ لیا وہ تو داخل ہو چکا، اجازت تو نظر ہی کی وجہ سے تھی، لہذا کسی کے گھر کے اندر نہ دیکھے، اجازت طلب کرے، پہلے اندر جائے، ایک طرف کھڑا رہے۔ وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، اور نہ امامت کرائے کوئی کسی قوم کی اس طور پر کہ اپنے نفس کو خاص کرے دعا کرنے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر۔ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اگر کسی نے ایسا کیا تو ان سے خیانت کی۔ اس جملے کی تشریح میں محدثین کے قول مختلف ہیں۔ بعضوں نے تو فرمایا کہ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ دعا کے اندر امام کو جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے، واحد کا صیغہ استعمال نہ کرنا چاہیے۔ لیکن اشکال ہوتا ہے اس بات سے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں، اکثر دعا تو واحد کے صیغے کے ساتھ ہیں، بہت کم ہیں کہ جو جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ تو بعضوں نے کہا کہ نماز کے اندر جو دعائے قنوت پڑھتے وقت دعا مانگی جاتی ہے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کرے، واحد کا صیغہ استعمال نہ کرے۔ نماز میں دعائے قنوت کے موقع پر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ مراد ہے۔ بعضوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اپنے لیے دعا کرے اور دوسروں کے لیے بد دعا کرے، یعنی مومنین کے لیے، مشرکین کے لیے بد دعا نہیں مراد ہے، وہ تو قنوت نازلہ میں کی جاتی ہے۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن مقامات پر مقتدی دعا عموماً نہیں کرتے ہیں ان مقامات پر امام اپنے لیے دعا نہ کرے۔ قومے میں، جلسے میں اتنا مختصر وقت ہوتا ہے کہ مقتدی اس میں دعا نہیں کرتے، تو امام اس میں اپنے لیے دعا نہ کرے۔ کرنا ہو تو نوافل پڑھے الگ اور اس میں دعا کرے، قومے میں دعا کرے، جلسے میں دعا کرے، رکوع میں دعا کرے، سجدے میں دعا کرے۔ سجدے میں دعا خوب قبول ہوتی ہے۔ یہ مراد ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گھریلو قسم کی خواہشات پر مشتمل جو دعائیں ہیں، ذاتی دعائیں ہیں، جس کے مفہوم کے اندر عموم نہیں، مثلا اللہم زوجنی فلانتن، تو اس میں عموم نہیں ہو سکتا، تو ایسی دعا امام وہ دیکھو این موقع پہ سو گئے، تو امام ایسے موقع پر اللہم زوجنی فلانتن دعا نہ کرے، بلکہ ایسی دعا کرے کہ جس میں تمام لوگ شامل ہوں، چاہے وہ واحد کا صیغہ ہو۔
اس میں کوئی حرج نہیں۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معارف السنن میں کہ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کے صیغے کے ساتھ منقول ہیں اس کو واحد کے صیغے کے ساتھ نہ کرے دعا۔ یہ مراد ہے یہاں پر، جمع کا صیغہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَقِيمٌ، اور نماز کی طرف نہ کھڑا ہو اس حال میں کہ پیشاب پاخانے کے تقاضے کو روکا ہوا ہو۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ باب ما جاء اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء، اگر کسی کو بیت الخلاء جانے کا تقاضا ہو تو بیت الخلاء جانے سے ابتدا کرے، نماز شروع نہ کرے۔ عن عبداللہ ابن الارقم قال اقیمت الصلاة فاخذ بید رجل فقدمه وكان امام القوم وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اقیمت الصلاة ووجد احدکم الخلاء فلیبدأ بالخلاء۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اس لیے کہ اگر تقاضے کے موقع پر نماز میں مشغول ہوگا تو پوری توجہ تو اس کی پیشاب پاخانہ رکنے کی طرف ہوگی۔ جو مقصود ہے کہ توجہ نماز کی طرف ہو، صفت احسان حاصل ہو، خشوع و خضوع ہو، مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس وجہ سے منع کیا گیا اور کہا گیا پہلے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو۔ جی باب ما جاء من أما قوما وهم له كارهون. وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي حدثنا محمد بن قاسم الأسدي عن جی ہاں؟ تم لکھو گے؟ اللہم زوجنی فلانتا۔ نماز میں نہیں کرنا، نماز کے بعد۔ جی عن الحسن قال سمعت انس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة بدت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبد الله بن عمر وغيرهما. قال أبو عيسى حديث أنس لا يصح لأنه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم. قال أبو عيسى وأحمد بن قاسم تكلم به أحمد بن حنبل وليس بالحافظ، وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون، فإذا كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه. قال أحمد وإسحاق هذا إذا كره واحدا أو سمع صلة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهوا أكثر القوم. یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ امامت کرائے لوگوں کی اور لوگ اس کو ناپسند کرنے والے ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
فرمایا کہ لعنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں پر. ایک وہ شخص کے لوگوں کی امامت کرائے اور لوگ اس کو ناپسند کرنے والے ہوں. امامت کرا رہا ہے اور لوگ ناپسند کر رہے ہیں امام کو اس وجہ سے کہ امام جاہل ہے یا امام فاسق ہے. وہ مراد ہے یہاں پر. لیکن اگر امام عالم ہے لوگ جاہل ہیں لہذا جاہل کی ناپسندیدگی معتبر نہیں. امام عالم ہے وہ قرآن و حدیث کی باتیں بتلاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان میں جو بیماری پائی جاتی ہے ان بیماریوں کا بیان ہوتا ہے، اس وجہ سے ناپسند کرتے ہیں، تو اس کا اعتبار نہیں. اور وہ عورت کہ جو رات گزارے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اس پر لعنت ہے. اور ایک وہ آدمی جو حی علی الصلاح سنے پھر جواب نہ دے.